ہماری یہ جو زندگی ہے طبعی زندگی، اس طبعی زندگی میں ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات محدود ہوتی ہیں، اسی سطح پہ ہوتی ہیں۔ سوچو تو صحیح، اگر آپ سے بھی کہا جائے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو یا تم، تو ہمارا مانگنا انہی حدود کے اندر ہوگا نا جو طبعی زندگی کی حدود ہے، اس سے آگے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہا تم جو چاہو گے، تم جو مانگو گے وہ ہوگا، وہ بہرحال تمہارے اس محدود پیمانے کے اوپر ہوگا، اور ہم تمہیں اس سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ بچے سے کہیے آپ کے بیٹا جو چاہتے ہو یہاں سے لے لو، تو اس میں سے وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ وہ چھوٹا سا گھگو گھوڑا نہیں لے گا، کوئی ہوائی جہاز کا کھلونا لے لے گا۔ وہ اس کے ذہن کی سطح، اس کی مانگ، اس کی طلب، اس کی خواہش، اس کی آرزو اس دائرے سے آگے جا نہیں سکتی۔ تم اسے کہتے ہو کہ بیٹا ٹھیک ہے اس وقت تم کھلونے کا موٹر لے دو، ہم تمہیں سچ مچ کا موٹر دے دیں گے، اس کے ذہن میں ابھی نہیں آ سکے۔ کیا بات ہے قرآن کی، جو تم چاہو گے وہ ہوگا اور ملے گا، اس سے زیادہ بھی ہوگا، اور وہ زیادہ کیا ہوگا؟ 9/72 ایک ایک آیت ہی میں لے آتا ہوں، 20 آیت ہیں انہی مضامین کی قرآن کے اندر۔ تفصیل سے آپ دیکھنا تو تبویب القرآن میں دیکھ لیجئے، جہاں میں نے تمام آیات کٹھی کی ہوئی ہیں۔ یہاں جو چیز کہی گئی ہے بڑی عجیب، یہ ہے جی 9/72، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ یہ تو جنت کی بات ہو گئی کہ یہ ملے گا، وہاں بھی یہ کچھ تھا، اور آگے جو تھا کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس وہ کیا، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اب یہاں ہمارے یہاں کہیں دیکھیے ترجمہ ہو جائے گا، خدا کی خوشنودی جو ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے۔ وہ خدا خوش بھی ہوتا ہے، خدا ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ یہ خوش ہو جانا، ناراض ہو جانا تو انسانوں کے جذبات ہیں۔ خدا غنی عن العالمین، خدا کی خوشنودی رضوان کے معنی اور ہوتے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ تو اس زندگی اور اس سے متعلقات اور لزومات ہیں، اس سے آگے بڑی چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے صفات خداوندی سے ہم آہنگ ہو جانا۔ رضوان کے معنی ہم آہنگی ہوتا ہے، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرتے چلے جانا، بحد بشریت کی حد کے اندر صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرتے چلے جانا۔ اب اس سے پھر انسان کی خودی وہ زندگی جو آگے چلنی ہے وہ کس طرح جنت بدامہ بن جاتی ہے، ہم کیا سمجھیں اس کو۔ رضوان من اللہ، صفات خداوندی سے ہم تو وہ اس سے بھی وہ یہاں لفظ وہ اکبر آیا ہے، وہاں صرف مزید تھا۔ یہ تمام چیزیں جنت کی زندگی کی قرآن نے بتا دی صاحب۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کو بھی تو کچھ احکام خداوندی ماننے ہوتے ہیں، وہ بھی تو ان کا پابند ہوتا ہے، تو جب وہ پابند ہو گیا تو پھر تو وہ آزادی نہ رہی، تو گویا آزادی سے ہمارا مفہوم تھا جسے مادر پدر آزادی ہو، جسے یہ پابندی کہتے ہیں، اس کا سمجھ لینا بڑا ضروری ہے۔ یہ پابندی کیا ہے؟ یہ پابندی کسی کی عائد کردہ نہیں ہے۔ پابندی اور پابندی میں فرق ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں نا کہ آپ اپنی صحت کے لیے یہ قاعدہ بنا لیں کہ میں صبح اٹھ کے 3 میل سیر کیا کروں گا، پابندی ہے وقت کے ساتھ، اور ٹھیک اسی طرح سے آپ یہ کرتے رہیں۔ پابندی تو آپ کے اوپر یہ ہے، آپ کی آزادی کو اس نے سلب نہیں کیا، آپ نے تو خود یہ پابندی اپنے اوپر عائد کی ہے۔ جو خود عائد کردہ پابندی ہو وہ پابندی نہیں کہلاتی، وہ تو آزادی کا مظہر ہوتی ہے۔ قرآن کی طرف آئیے، اس پابندی کا ذکر کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ بیمار ہے، وہ علاج کا سوچتا ہے، اس کے لیے وہ
اپنے اختیار و ارادے سے طے کرتا ہے کہ ایلوپیتھک علاج کراؤں گا، طے کر لیا، پابندی عائد کر لی، باقی ایلیمینیٹ کر دیے طریقے، فلاں ڈاکٹر جو ہیں اس کا علاج کراؤں گا۔ اب ان ڈاکٹر کی دوائیاں، ہدایات، ڈائریکشنز ساری کی ساری اس کے اوپر پابندیاں عائد ہوئی ہیں۔ یہ پابندیاں اس کو محکوم نہیں بنا رہی کسی کی،